اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے, پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں عجیب عجیب سے. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے, تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے. کچھ ایسے عبادت کرتے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچیلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا, بدھسٹ نظر آئے, 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہیں. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا, وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی, یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی انہوں نے. انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقلمندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس. تو اس سے پوچھنے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے, پیدا کیسے ہوا ہے, برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو, تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا, وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. اللہ نے بتا دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. میں پہلے جو نماز کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں, پھر میں بتاؤں گا اسلام نے یہ طریقہ کیوں بتایا ہے. پہلا دلوک شمس ہوتا ہے, دنیا میں بڑی تبدیلی آتی ہے صبح صادق, اندھیروں سے روشنی پھوٹنا شروع, پتہ چلتا ہے اب دن کیا ہو گیا, چینج. اس کے بعد سورج پھر ٹکا کباب بناتے بناتے نا ایسے ہوتے ہوتے بالکل بلندی پہ جا کے پہنچتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. اور ایک ٹائم آتا ہے بلندی سے دوبارہ نیچے ڈھلکنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی نیچے ڈھلکنا شروع ہوگا, اللہ نے فرمایا دلوک شمس ہو رہا ہے, بڑی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں. اب سورج ٹاٹا کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے. سورج ڈھلکنا دن یعنی جو رات, اس وقت جو انسان کی باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے نا وہ اور زمین میں وہ مکمل سارا سسٹم اس وقت چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اس وقت حکم دیا گیا یہاں بھی تمہیں کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, کیونکہ تم اس کے ماننے والے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ بڑی چینجنگ کب ہوتی ہے, عصر کے ٹائم پہ. امام حنیفہ بہت ذہین تھے, خدا کی قسم. جو امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ کا فقہ غور سے پڑھے گا نا, اسے لگے گا امام صاحب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے. حدیث میں ہمیں نماز کے بارے میں, عصر کے بارے میں مثل اول بھی ملتا ہے, مثل ثانی بھی ملتا ہے. بخاری مسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا, اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے. اور یہی ٹائم امام شافعی کا بھی ہے, جو عصر بہت جلدی پڑھی جاتی ہے. پورے سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت جلدی عصر پڑھ لیتے ہیں وہ. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ دیر سے پڑھی جائے, جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے. کتنا ہو جائے؟ دگنا. اب بہت سے حضرات کہتے ہیں امام حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کر دی جس میں جلدی پڑھنے کا ہے. تو امام حنیفہ نے حدیث کی دونوں حدیثوں میں اس حدیث کو لیا جو قرآن کے زیادہ قریب ہے. کیونکہ سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بڑی چینجنگ, یہ مثل اول پہ نہیں ہوتی, مثل ثانی پہ ہوتی ہے. یعنی جب ہر چیز کا سایہ آپ نے 1 فٹ کا اسکیل رکھا زمین پہ, جب اس اسکیل کا سایہ اتنا ہو جائے, دیکھیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے, اس بات کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں, سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ 0 ہو جاتا ہے. کتنا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ خط استوا پر ہوں, ایکویٹر پہ ہو نا, تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو 1 فٹ اسکیل اگر ہے اس کا سایہ کتنا ہوگا؟ 0, کیونکہ بالکل اوپر ہے نا. اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے ظہر شروع. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے.
پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے، یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے، تو جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر. لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم کی، چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا، ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا، 1 فٹ کی چیز ہے اس کا سایہ کتنا ہو جائے 2 فٹ، تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت عصر کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، راجح قول، کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے، اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے عصر ہوتی ہے. عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا، شافعی اور حنبلی، وہ جلدی، اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر، اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں، تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا، اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو، بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو 2 مثل. اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی. یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا، یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جبکہ جو عصر، جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی، اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے، تو نماز کا ٹائم، کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا. تو وہ چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل، بخاری مسلم کی بات چل پڑی ہے، لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا، پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، اجر 2 قرات ملا. تو آپ نے فرمایا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا 1 قرات. جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کر رہا ہے عمل حدیث کے مطابق بہت زیادہ کر رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے 1 قرات. لیکن آپ نے فرمایا جو عصر سے مغرب کر رہا ہے، عمل کثیرا عمل قلیلا، عمل بہت تھوڑا کیا، اور اجیرا کثیرن، اجر زیادہ ملا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پچھلی امتیں کیا ہیں؟ یہود و نصارہ. یہودیوں نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، عمل 1 روپیہ ملے گا ان کو، ایک مثال دے رہا ہوں روپے سے. عیسائی نے بھی بہت لمبا عمل کیا، ظہر سے عصر تک عمل، ثواب کتنا مل رہا ہے 1 روپیہ. اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے دگنا. تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم، یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا، تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں. اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے، یہ میرا فضل ہے. بھائی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑھا کھدوائیں، اجرت طے ہوئی 100 روپے، وہ دے دیا آپ نے. اس سے آدھا گھنٹہ گڑھا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے، تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا. آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا، اب یہ ہماری اس سے تعلقات ہیں، ہم نے اس کو ڈبل دے دیا. تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے. تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا، اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا، اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا، یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی. تو اس لیے 1-2 حدیثیں سن کے مجتہدین سے بدگمان مت ہوا کرو اور فنڈر بننے کی کوشش مت کیا کرو کہ حدیث بھی پیش کی، حدیث نمبر بھی پیش کر دیا، حوالہ بھی پیش کر دیا، اب کیا رہ گیا سوائے اندھی تقلید کے. او بھائی اندھی تقلید نہیں ہے، یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں نا وہ چھوٹا موٹا امام نہیں ہے، وہ بہت ذہین ہے اور وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلکنے میں جو اوقات میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے
بڑی تبدیلی مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. دیکھو نا, صبح صادق کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے نا, اندھیرا ختم ہو رہا ہے, سورج نکلنے والا ہے. ظہر کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے, سورج بالکل فل تماتم چمک رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مغرب کے وقت بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے, ایک دم کیا ہو گیا, پورا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, لیکن ابھی روشنی اس کی باقی ہے افق میں. عشاء میں کیا ہے, وہ روشنی بھی ختم, سورج اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے, یعنی جو اس کے لوازمات تھے, روشنی کی کرنیں باقی تھی, وہ بھی ختم. تو عصر میں بھی بڑی تبدیلی ہے کہ جو سورج میں تپش تھی نا, تیزی, وہ تیزی سورج میں کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. تو وہ جب دیر سے اثر ہوگی تو اس میں ہوتی ہے, ہاں اتنی دیر نہ ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے. تو خیر یہ تو درمیان میں غریبی میں بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب سورج ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اللہ نے کیا کہا, آؤ نماز کو قائم کرو. پھر جب عصر کا وقت آتا ہے, یہ بھی دلوک شمس ہو رہا ہے, آؤ کیا کرو, نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا طریقہ بتا دیا, کیونکہ اگر اخپل طریقے سے اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے, اخپل طریقے سے, کیا ہو گیا بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا, وہ کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ناراض نہیں ہونا. تو اخپل طریقے سے اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا ہے نا, تو دیکھو پوری دنیا میں جو لوگ اخپل طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. عیسائیوں نے تبدیلی کی, چرچ میں جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اس کو کیا کر دیا, اجتہاد کر کے نا, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب نے رمضان کے روزے میں یوں کر لیا, امتحان کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو, ایسا اجتہاد جس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے, کوئی قرآنی آیت یا حدیث, کوئی اصل نہیں ہے کوئی, تو ایسے پھر یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے سنتوں کو مارکیٹ سے کیا کر دیا, ایک مشہور زمانہ ہے, وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, مشہور ہیں وہ, آتے رہتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا سنت مؤکدہ ہے ہی نہیں, اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا. آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے, تو اس میں تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ حدیث پیش کی انہوں نے. تو مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے, کسی دن سامنے حاضری ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل واللہ احد پڑھ لیتا ہے, لمبی رکعت نہیں پڑھتا, آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں, قل واللہ احد پڑھیں, رکوع میں چلے جائیں, روزانہ فجر ایسے پڑھیں, تو یہ کیا ہے, گناہ ہے, ثواب ہے, جائز ہے؟ تو ظاہر ایک آدمی کہے گا اس کی اجازت, بولو بھائی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھیں, دوسری میں بھی کیا پڑھیں, قل واللہ پڑھیں, اتنی مختصر نماز پڑھیں, اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں طویل پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجر میں 2 رکعتیں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ کیا ہوں, وہ 2 4 کے برابر ہو جائیں. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ 2 کس کے برابر ہو جائیں, 4 کے, تبھی طویل قرات ہے اس میں. اب یہ طویل قرات کو اگر آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے, تو اس کا مطلب جس دن قل واللہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو واجب ادا نہیں ہوا, تو نماز یا تو سجدہ سہو کرو یا دوبارہ پڑھو. آپ اس کے بھی قائل, بولتے کیوں نہیں ہے, کیونکہ فرض قرات تو ہو گئی نا, قل واللہ پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے. ایسی چیز کو جو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پراپر کرنا ہے, اس کو فقہا نے سنت مؤکدہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے, لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کبھی کبھار چھوڑ دے تو الگ بات ہے, پابندی کرنی پڑے گی اس کی. تو ایسے اس کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے, اصطلاح نکالی ہے کہ یہ عام سنت نہیں ہے کہ کرو تو کرو, نہیں کرو تو نہیں کرو, بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. تو سنت مؤکدہ کے تو آپ خود قائل ہے, اگرچہ اس لفظ کے قائل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس فرض واجب ہی ہوتا ہے, فرض ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو واجب کا بھی انکار کرتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میں کہتا ہوں امام روزانہ پہلی رکعت میں بھی قل واللہ پڑھے, دوسری میں بھی قل واللہ پڑھے, اور پھر آپ روزانہ اتنی مختصر نماز پڑھا کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے, تو پھر آپ اس کو بھی یہ حدیث سناؤ, آپ اس کو بولو کہ بھائی فجر میں تو لمبی قرات کرنا سنت ہے, آپ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ وہ یہ جواب دے گا سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اور وہ حدیث سنا دے کہ ان صحابی نے کہا تھا 5 نمازیں فرض ادا کروں گا جنت میں جاؤں گا, تو میں 5 میں سے فجر جو فرض ہے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, فرض ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. ان دل بولیں گے بھائی جو پراپر طریقہ ہے نا فجر کا, اس طرح سے پڑھاؤ, اور اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھ کے آیا کرو.
تو اس کو ایسی چیز کو فقہاء تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے, قابل ملامت ہے, اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی, اس کو سمجھایا جائے گا. اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ٹرم آپ بے شک اپنی ڈکشنری سے نکال دیں, لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں حکام ہیں جو کیا ہے سنت جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے, مؤکدہ کا معنی تاکید والی. تو یہ تو ایک بالکل بدیہی چیز ہے. تو اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں, ظہر کے بعد کی 2 سنتیں, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, مغرب کے بعد کی 2 سنتیں, یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں ونتیں کچھ بھی نہیں ہوتی, بس فرائض ہیں. ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ. کبھی کبھار چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے, جیسے کبھی آدمی سفر میں فجر کی 2 مختصر پڑھ لیتا ہے, امام صاحب کو جلدی ہے بھائی آج مجھے جانا ہے, میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کروں گا, جس نے پڑھنی ہے پڑھے, نہیں پڑھنی کبھی کبھار ٹھیک ہے, پابندی نہیں کر سکتے آپ اس کی. تو تبھی کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام بہت پرانا جو چلا آ رہا ہے نا فقہا سے, انہی سے سیکھنے کی کوشش کرو. نئی چیزوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حدیثوں کے لیبل ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں بس, حدیث کی روح ان کو پتہ نہیں ہوتی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.